ایک بدعتی یہاں آیا، لکھا پڑا تھا، اچھا عالم تھا، لیکن غریب کو توحید کا سبق نہیں ملا تھا، اور سنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بدعتی کے پاس کوئی سنت ہو۔ مجھے کہتا ہے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا تشریف رکھیں۔ یہ آپ لوگ اولیاء اللہ کو کیوں نہیں مانتے، بزرگوں کو؟ میں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہم تو مانتے ہیں۔ میں نے کہا اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کے مشکل کو شاہ و حاجت روا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے علی مشکل کو شاہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کون سے علی؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا معاویہ سے عمر پر جان چھڑائی انہوں نے، خلافت چھین سکے اور اپنے بیٹوں کو کربلا میں بچا سکے ہو؟ علی تو اللہ ہے، وہو العلی الکبیر، جو واقعی زور و طاقت والا ہے۔ مجھے کہتے ہیں بڑی بے ادبی کر رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا آپ کو حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی آپ؟ اور علی کیسے مشکل کشا ہے؟ اور عثمان ان سے بڑے مقام کے وہ کیوں نہیں ہے؟ اور عمر اس سے بڑے وہ کیوں نہیں ہے؟ اور ابو بکر سب سے بڑے ہیں، افضل هذه الامه بعد النبی ابو بکر الصدیق، وہ کیوں مشکل کشا؟ یہ تو پروپیگنڈا ہے، یہ تو دسیسہ ہے، دسیسہ کاروں کا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ خیر بیٹھ گیا ٹھنڈے ہو کے۔ میں نے اس کو کہا میں تمہیں ایک اصول ذکر کرتا ہوں، آپ غور سے سن لیں اور پھر مجھے جواب دیں۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں آئے یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا آپ سے پہلے کتنے انبیاء آئے؟ 1,00,000 سے تو زیادہ ہے، آگے تعداد میں بعض ہے، اور مشہور یہی ہے 1,24,000۔ میں نے کہا یہ انبیاء علیہ السلام 1,24,000 جو گزرے ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت علی سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ کہنے لگے بڑے ہیں، لیکن گھبرا گئے، آواز بڑی مدھم ہو گئی۔ میں نے کہا ان میں سے کوئی آپ کا مشکل کشا نہیں ہے؟ کیوں خیریت تو ہے؟ منسوخ ہو چکے ہیں سارے، نبوت ہی ختم ہو گئی۔ یہ تو اعتزال کا عقیدہ ہے، اہل سنت تو نبوت کو باقیات مان رہے ہیں الی یوم القیامہ۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مر گئے یا زندہ ہے؟ کہنے لگے تو زندہ ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا آسمان میں۔ میں نے کہا خدا تعالیٰ کے ہاں زمین و آسمان کا کیا فرق ہے؟ زندہ۔ تو میں نے کہا اس زندہ نبی کو آپ دن میں کتنی مرتبہ پکارتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ اور یہ جو آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ درگاہوں کو، درگاہ والوں کو پکارو اور وہ مدد کرتے ہیں، میں نے کہا یہ تہمت لگاتے ہیں نہیں شریعت پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا تھا یا یہ بتایا تھا کہ اللہ کو پکارو، ادعوا ربکم ادعوا ربکم، صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ بھئی یہ جو تسلسل نبوت کا قائم ہوا ہے، اس میں سے کوئی ایک نظیر و شبیہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو دور یا مرنے کے بعد آواز دے کے مدد کے لیے پکارا۔ میں نے کہا آپ کا یہ عقیدہ محدث اور جعلی اور خالص میڈین کمپنی کا بنا ہوا ہے، شریعت محمدیہ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ شرک جو اعتقادی ہے بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندے یا ان کے معجزات تھے جو انبیاء تھے یا ان کی کرامات ہے جو اولیاء کرام ہیں، ان معجزات اور ان کرامات کو یہ بعد میں جا کے سبب بنا دیتے کفر بواح کا، ایسا کفر جو ان کا ایمان اور اس کے ذرات کو تس نس کر دے، ایسا کفر کر رہا ہے۔ اس موجودہ قرآن کے ساتھ تو اگر غور سے دیکھیں آپ تو بدعتی کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو کوئی اور قرآن مان رہا ہے جس میں اولیاء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور جب بھی ان کو آواز دے تو وہ پہنچتے ہیں اور ان کے پاس زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں۔ اس قرآن میں تو ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک وہ صرف اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پیغمبر سے اعلان کراتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ فرمائیے میں اپنے لیے بھی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتا، تو سارے جہان کے لیے کیسے رکھوں؟ اور یہ صرف ایک بات تھی جو ہو گئی، آپ کو کچھ احساس ہے اس کا؟ آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تو کیا بتایا؟ اتنے بڑے تھے، اتنے اونچے تھے کہ فرشتوں کو حضرت آدم کا سجدہ کرنا پڑا۔ یہ سبق ہے یا نہیں؟ لیکن حضرت آدم کو جو کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تو حضرت آدم سے رہا گیا اور حضرت آدم کو وہ بات یاد رہی، نسی آدم، دوسری جگہ ہے حضرت بھول گئے، ولم نجد له عزما، انہوں نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ حضرت آدم کو یہ پتا تھا کہ یہی وہ درخت ہے جس سے مجھے خدا تعالیٰ نے منع کیا اور اس کے کھانے کے بعد جنتی لباس اتر جائے گا، مجھے جنت سے نکالا جائے گا، 40 سال تک روتا رہوں گا، زمین پر تکلیفیں اور پریشانی اور صدمے پیش آئیں گے۔ ان میں سے ایک بات کبھی حضرت آدم کو پتہ نہیں ہے، تو ابناء آدم کہاں سے عالم الغیب ہو رہا ہے؟ آدم علیہ السلام تو اپنے لیے ضرر ٹال نہ سکے، اس میں سے چکا فلما ذاقا الشجرہ بدت لہما سواتہما، قرآن کہتا ہے اعراف دوسرا رکوع کہ جب حضرت نے اس میں سے چکا، کھایا نہیں ہے، ذاقا، چکا،
وہی کیا زہر تھا وہ، بدت لہما سوآتہما، جنتی لباس اترنے لگا، اور جو چیزیں نظر نہیں آنے چاہیے وہ نظر آنے لگی. کتنی تکلیف پیش آ گئی. کبھی غور کرتے ہیں مسئلے پہ؟ دنیا کے اندر آپ نے بڑے جرائم کیے ہوں گے، لیکن ایسا جرم کہ آپ کے کپڑے اتارے جائیں. توبہ استغفر اللہ. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور ادھر ادھر سے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے جسم پہ رکھ رہے تھے. قال الم انہکما ان تلکما الشجرہ، اللہ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ قریب نہ جانا اس درخت کے. واقل لکما، میں کہہ چکا تھا تم دونوں سے، ان شیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارے خلاف سخت شرارتی موجود ہے، دشمنی کرے گا. آدم علیہ السلام تو اپنی تکلیف دور نہیں فرما سکے، اپنی بیوی سے مصیبت نہیں ڈال سکے. اور صدمہ کتنا بڑا ہے، لباس اتر گیا، جنت سے نکالے گئے، زمین پہ ڈالے گئے، اور زمین کا جو پروگرام تھا وہ سارا کا سارا جنت کے مقابلے میں تو بہت تکلیف دے، بہت پریشانی ہے. یہ قرآن نے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا تاکہ دنیا مان لے کہ آدم مشکل کو شاہ و حاجت روا ہے. اس لیے ذکر کیا عجز مستفید الاخیار. یہ عجز ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کہ وہ اللہ کی قدرتوں کے سامنے بے بس ہے. جب وہ خداوند تعالیٰ کی قدرت اور فیصلے کے سامنے بے بس ہے تو وہ کسی اور کے لیے کبھی بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں بن سکتے. مقصد کیا ہے قصے کا؟ قرآن کوئی قصوں کی کتاب ہے کہ قصے بیان کر رہے لمبے لمبے. قصہ ہوتا ہے للمقصد، للدعویٰ. وہ دعویٰ کیا ہے کہ نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اچھا جی، دوسرا قصہ شروع ہو گیا. وَنُوحًا اذ نَادَىٰ رَبَّهُ، حضرت نوح آواز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، خدایا میں بہت پریشان ہو گیا، رب انی مغلوب فانتصر، خدایا میں تو بے بس ہو گیا، آپ مدد فرمائیں. فاستجبنا له، اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح کی دعا میں نے قبول کی. ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، حضرت کو اور ان کے سارے ماننے والوں کو بڑے صدمے سے چھٹکارا دے دیا. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین. سارا قصہ 2 آیتوں سورۃ انبیاء. ناکارہ لوگوں کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جو حضرت کو پریشان کر رہے تھے. عجیب بات ہے کہ یہ کہتے ہیں ہماری مدد کریں گے، اور قرآن کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے تھے، رو رہے چیخ رہے خدا کے سامنے. یہ قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں ہماری خیر اور شر ان کے ہاتھ میں ہے. وہاں نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، رب ابن لی من اہلی، خدا یہ بیٹا تو میرا ہی ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ پکا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ جو کر سکتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ اس کو بیٹا نہیں کہتے ہیں، بدچلن ہے. آپ کے مشن، آپ کی تحریک، آپ کے عقیدہ توحید کا مخالف ہے. دنیا کا کوئی وہ فرد جو عقیدہ توحید کا باغی ہے، لیس من اہلک، وہ آپ کا اہل نہیں ہے. آپ ویسے اس کے سامنے بھیڑ کی طرح جھک رہے ہیں. لیس من اہلک. اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے علماء امت کا کہ اس میں نسب کی نفی نہیں ہے، حسب کی نفی ہے. نسبی بیٹا تو تھا کنان، لیکن باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابلی میراث سے پیدر کیوں کرو. حضرت نوح علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کا بیٹا کنان غرق ہو رہا ہے. بچا لے، نہیں بچا سکتے. کیوں؟ عقیدہ غلط ہے. یہ کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ انبیاء اپنوں کو نہیں چھوڑا سکتے ہیں تو جہان کو مصیبتوں سے کیسے نکالیں گے. وہ یہ واقعہ تو اس مقصد کے لیے تھا. آپ بدعتی کی طرح کوڑ بغض ہو گئے، ذہن بند ہے آپ کا، آپ بات سمجھ نہیں رہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.